اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول العربی المکی المدنی القرشی الحربی الہاشمی ان اللہ بعلمہ اصطفیٰ وبالغیبہ ارتضیٰ الرسول المقتصد المحمود الحامد الرحمة للعالمین بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور و معروف جملہ جس کے ذیل میں ان عشر مجالس کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو، امام حسین علیہ السلام کے روش کو اور امام حسین علیہ السلام کے طریقہ کار کو، جو ایک واقعے کے صورت میں، ایک انقلاب کی صورت میں، ایک ثورہ کی صورت میں دنیا کے سامنے عاشور کے دن وقوع پذیر ہوا، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دور سختیوں کا دور اس لحاظ سے ہے کہ پوری دنیا ایک عجیب وبا میں، ایک عجیب بلا میں گرفتار ہے، اور واقعاً ایک بہترین وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، سمجھے اور دیکھے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود انسانی علم گھٹنے ٹیک چکے ہیں اور نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس بلا سے کیسے نجات حاصل کی جائے گی، اور ان تمام بلاؤں سے انسانی علوم کو جو ترقی حاصل ہو رہی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، اگر یہ بلا انسانی ہے تو انسان اس کا مقابلہ علم کے ذریعے سے کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ بلا اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو دونوں ہی صورتوں میں انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے، کہ اس کو اگر دنیا کی بنائی ہوئی وبا ہے، دنیا کے انسانوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کوئی بلا ہے اور کوئی وبا ہے، تو وہ اس کو علم اور شعور اور آگاہی دے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، اور اگر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی عذاب ہے تب بھی اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہی ہے جو پناہ دے سکتا ہے، وہی ہے جو نجات دے سکتا ہے، اور اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی کشتی نجات ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، اگر اس کے پاس کوئی سفارش کرنے والا موجود ہو تو اس کے بات آسانی سے مان لی جاتی ہے۔ جس کے پاس حسین ہو اسے کسی اور سفارش کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور شخصیت کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کو وسیلہ بنائیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کریں کہ خدایا، حسین نے اپنا سب کچھ تجھ پہ نچھاور کر دیا، لہٰذا تجھے اسی حسین کے حق کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تیرے حسین کی عزاداری برپا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے مواقع کو فراہم کر دے، ہمارے لیے مسائل کو آسان کر دے، اور ہم سے یہ توفیق عزا سلب نہ فرما۔ عزاداری ایک توفیق کا نام ہے، عزاداری ایک تحریک کا نام ہے۔ حسین کو عزاداروں کی ضرورت نہیں ہے، عزاداروں کو عزاداری کی ضرورت ہے، عزاداروں کو حسین ابن علی کی ضرورت ہے، کیونکہ عزاداری شعور سکھاتی ہے، عزاداری بندگی سکھاتی ہے، عزاداری انسان کو مل کر رہنا متحد بناتی ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس پر تمام فکریں متحد ہو جاتی ہیں، یہی ایک ایسی چیز ہے کہ تمام اختلاف آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حسین کا غم منانا ہے۔ وہ حسین جس نے 1300 برس پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہیہات من الذلہ، ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ذلت کو برداشت نہیں کریں گے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے، اور حسینیوں کا پیغام بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں عزت چاہیے اور عزت کی موت ذلت سے بہتر ہے، ذلیل ہو کر دنیا میں نہیں رہنا ہے، ظالم سے دب کر دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ یہی پیغام کربلا ہے۔ دنیا میں کہیں ظلم ہو
ہمیں مقابلہ کرنا ہے، دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہو ہمیں اعلان کرنا ہے کہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہم حسینی ہیں، ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہم اس جذبے کے مالک ہو گئے تو ہم نے واقعاً کربلا سے درس لیا ہے۔ کربلا درس دے رہی ہے، کربلا صرف رونے کے لیے نہیں ہے، رونا تو ضروری اس لیے ہے کہ ہم نے کتنی عظیم نعمت کو کھو دیا ہے۔ حسین پر تو زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، سیارے بھی رو رہے ہیں، کہکشاں بھی رو رہی ہے، پرندے بھی رو رہے ہیں، چرند بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، تو پھر اشرف المخلوقات کیوں کرنا روئے؟ بالکل روئے گی، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ چونکہ اشرف المخلوقات کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ رونے کے ساتھ ساتھ عبرت بھی حاصل کرے، کیونکہ کسی اور کو اختیار نہیں ہے، کسی اور کا امتحان بھی نہیں ہے، کسی اور کو منزل ارتقاء بھی حاصل نہیں کرنی ہے، یہ انسان ہے جسے انسان بن کر دکھانا ہے۔ اور اگر حسین کا نام لے لینے کے بعد بھی انسانیت کے معیار پر نہیں اترے تو پھر ہم نے حسین کی توہین کی ہے۔ کربلا درسگاہ ہے، کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کے لیے درس موجود ہے، اور حسین اسی درس کی نہج کو بیان کر رہے ہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں کربلا اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جب جب زمانے کو اصلاح کی ضرورت پڑے گی اسے کربلا یاد آئے گی، اور اصلاح کیسے کروں گا یہ بھی بیان کر دیا، کس چیز کے لیے اصلاح کروں گا یہ بھی بیان کر دیا۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اچھائی کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اچھائی کی دعوت کیسے دی جائے گی، برائی سے روکا کیسے جائے گا، یہ بھی بیان کر دیا حسین ابن علی نے۔ ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں جو سیرت اختیار کروں گا اس عمل کے لیے وہ میرے بابا کی سیرت ہوگی، وہ میرے نانا کی سیرت ہوگی۔ حسین جانتے ہیں سیرت رسول کیا ہے، حسین نمائندے ہیں سیرت رسول کے، حسین نے دہن اقدس رسول میں سے زبان کو چوس چوس کر اپنے دہن میں اس زبان کو لے کر اس طرح سے پرورش پائی ہے کہ وہ وحی، جس زبان سے وحی نازل جاری ہوتی تھی، جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جس زبان سے لوگوں کو احکام الشریعت بیان کیے جاتے تھے، وہی زبان حسین اپنے منہ میں لے کر اس طرح سے رمق ہے زندگی حاصل کر رہے تھے کہ اب حسین کی پورا وجود قرآنی وجود ہے، حسین کا پورا وجود وہ وجود ہے جو وحی کی زبان کو چوس چوس کر بڑھا ہے۔ حسین طریقہ بتائیں گے، شہزادوں کی زندگی میں طریقہ دیکھ رہے ہیں ہم، صحابی رسول ہے غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے، دونوں شہزادے مسجد میں داخل ہوئے، صحابی رسول کو دیکھا کہ غلط طریقے سے وضو کر رہا ہے، دونوں نے آگے بڑھ کر کہا صحابی رسول آپ پر ہمارا سلام ہو، اور دیکھیے ہم دونوں بھائی وضو کر رہے ہیں، ذرا بتائیے گا ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ، یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے نہی عن المنکر۔ نہیں کہا جا کر بزرگ سے کہ تم غلطی کر رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم نمونہ پیش کر رہے ہیں، اگر واقعاً سمجھدار ہوگا تو ہم سے عبرت حاصل کر لے گا۔ دونوں شہزادوں نے وضو کرنا شروع کیا، صحابی کو غلطی کا احساس ہوا، ہاتھ جوڑ کر کہا آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میں غلطی پر تھا۔ یہ روش ہے جو حسین ابن علی بیان کر رہے ہیں، یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ لوگوں کو ٹوک دینا کمال نہیں ہے، خود کمال پیدا کرنا ہے۔ یہی تو امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، اپنی زبان کو چھوڑ کر لوگوں کو داعی بنو، لوگوں کو بلاؤ۔ کیسے بغیر زبان کے؟ یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے، تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، تمہارا عمل لوگوں کو متوجہ کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کے سامنے صحیح کر کے دکھاؤ کہ غلط کیسے ہے اور تم صحیح کیسے کر سکتے ہو۔ جب پورا زمانہ جھوٹ بول رہا ہو تم سچے بن کر دکھاؤ، تاکہ لوگوں کے فائدے میں یہ اعلان کیا جا سکے، یہ بتا سکو کہ میں سچے رسول کا ماننے والا ہوں، لہٰذا میں سچ بولتا ہوں۔ جہاں خیانت ہو رہی ہو وہاں تم امانت داری کر کے دکھاؤ کہ تم محمد اس رسول کو مانتے ہو جو امین بھی ہے،
جس نے ان لوگوں کی امانت میں بھی کوئی خیانت نہیں کی جو اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، سیرت رسول کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، پیغام دے رہے ہیں رہتی دنیا کو، حریت کا پیغام، جرت کا پیغام کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں آزاد رہنا ہے۔ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے، لہذا تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم کسی کے غلام بن جاؤ۔ غلامی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی انسان کا غلام بن جائے، غلامی یہ بھی ہے کہ انسان حق کا ساتھ دینا چھوڑ دے۔ کوئی انسان کسی شخص کا غلام ہوتا ہے، کبھی انسان فکر کا غلام ہوتا ہے، کبھی انسان ہوا اور ہوس کا غلام ہوتا ہے، کبھی انسان اپنے تفکرات اور اپنے لذتوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ اگر کربلا تمہیں پیغام حریت دے رہی ہے تو ہر چیز سے پیغام حریت دے رہی ہے۔ اگر ہوا اور نفس کے تم اسیر ہو تو اس کو توڑ کر نکلو اور حسینی بن جاؤ۔ اگر کسی شخص کے اسیر ہو تو اس کو چھڑا کر نکلو اور حسینی بن جاؤ۔ اگر کسی فکر کے اسیر ہو تو اس کو توڑ کر، اس جمود کو توڑ کر نکلو اور حسینی بن جاؤ۔ جس طرح کے بھی قفس میں ہو، حسین چاہتے ہیں اس کو توڑ کر تم آزاد انسان بن جاؤ۔ تمہیں ہر طرح کا نمونہ عمل کربلا میں دے رہا ہوں، اور یہی کمال ہے کربلا کا کہ اس نے ہر نمونے عمل پیش کر دیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ تربیت اولاد ہے۔ تربیت اولاد کے لیے اگر آپ کو نمونہ چاہیے تو کربلا میں آئے نمونہ عمل دیکھیں۔ یہ کیسی مائیں تھیں جو کربلا میں اپنے بچوں کو لے کر آئی تھیں، اور کیسی تربیت کی تھی انہوں نے، کہ جنہیں کسی قسم کی جرات، کسی قسم کا خوف نہیں تھا، ہر طرح سے حسین پر نثار ہونے کے لیے تیار تھے۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولانا کوئی دعا بتا دیجئے، بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ کربلا ہر چیز کا سبق دے رہی ہے۔ کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم آئیں اور ذکر کریں اور ختم ہو جائے بات، کربلا ہر چیز کو حاصل کرنے کا نام ہے، اور حسین ابن علی کی مجلس بھی ہر چیز کی مجلس ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب اس طرح کی مجلس پڑھتے ہیں، فلاں صاحب اس طرح کی مجلس پڑھتے ہیں، میں ان کے سامنے عرض کروں گا جو جس طرح کی مجلس پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیجئے۔ یہی تو کمال ہے اس مکتب کا کہ ہر چیز کی افادیت یہیں سے ہے۔ آخر تربیت کہاں کی جائے؟ آخر بیان کہاں کیا جائے؟ پہلے بچے مکتب آتے تھے، اس کی جگہ اسکولوں نے لے لی۔ پہلے حکمت مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی، اس کی جگہ میڈیکل کالجز نے لے لی۔ رہ سہ کے ایک جگہ بچی تھی گھر، وہاں بھی اب کسی بزرگ میں یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کو ٹوک سکے۔ دادا کو حق حاصل نہیں کہ پوتے سے کچھ کہہ دے، نانا کو حق حاصل نہیں کہ نواسے سے کچھ کہہ دے، کیونکہ اگر کہیں گے تو گھر میں ایک نزاع ہے۔ ایک جگہ بچی ہے منبر حسینی، جہاں تربیت ہو سکتی ہے، جہاں آنے والوں پر کوئی قید نہیں ہے، جہاں ہر سن آ سکتا ہے، جہاں ہر صنف آ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مجلس میں فلسفہ پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیجئے، کوئی تاریخ پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیجئے، کوئی مناظرہ پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دیجئے، جو جس طرح سے پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے۔ جو آئے گا مجلس میں مناظرہ بھی سیکھ جائے گا، فلسفہ بھی سیکھ جائے گا، تاریخ بھی سیکھ جائے گا، فقہ بھی سیکھ جائے گا، اخلاق بھی سیکھ جائے گا۔ جتنی تربیت کی چیزیں تھیں جو گھروں میں ختم ہو گئی ہیں وہ اس خدا یا اس منبر کی حرمت کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ لہٰذا اعتراض نہ کریے، جسے فلسفہ سیکھنا ہے وہ فلسفے کی مجلس کو غور سے دیکھے، جسے تاریخ سننی ہے وہ تاریخ کی مجلسوں کو غور سے دیکھے، جسے اخلاق سیکھنا ہے وہ ان علماء کی مجلسوں میں شرکت کرے جو اخلاق پڑھاتے ہیں۔ تمہیں جو موضوع پسند ہے اس موضوع کی مجلس کو ہونے دو، کیونکہ یہی ایک جگہ ہے جو تربیت کر رہی ہے، باقی تمام جگہیں بند کر دی گئی۔ لہٰذا ہر موضوع کا کچھ نہ کچھ حصہ اس منبر سے مل رہا ہے۔ یہی برکت ہے حسین ابن علی کے نام کی، کہ جس طرح کل کربلا میں نمونے بنائے تھے، آج حسین کا منبر ہر طرح سے تربیت کر رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کو روکا کیسے جائے؟ بچوں کو سمجھایا کیسے جائے؟ کسی نے یہ میسج کیا تھا، اچھا میسج تھا، حالانکہ ہر میسج لائق نہیں ہوتا کہ اس کو کوٹ کیا جائے، کہ
کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، یورپ کی کہیں کی بات تھی، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، ایک خاتون بیٹھی تھی کتاب پڑھ رہی تھی، اور اس کے بغل میں جو بچہ تھا وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ آج کے اس دور میں آپ نے کیسے تربیت کی؟ ہم تو پریشان ہیں اپنے بچوں سے، سوائے موبائل کے کوئی اور چیز ان کے ہاتھ میں نظر نہیں آتی۔ اس خاتون نے جو جواب دیا وہ ایسا جواب ہے کہ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس نے کہا بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اگر تم ان سے صبح سے شام کہتے رہو گے کہ موبائل یوز نہ کرو، لیکن تمہارے ہاتھ میں وہ ہر وقت موبائل دیکھیں گے، تو پھر ان کو تم کتنا بھی کہو وہ وہی عمل کریں گے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ تم منع کرتے ہو اور خود بھی استعمال نہیں کرتے، تم کتاب کھولو گے وہ کتاب کھولنا سیکھیں گے، تم موبائل اٹھاؤ گے وہ موبائل اٹھانا سیکھیں گے۔ میں چونکہ صرف کتاب پڑھتی ہوں لہٰذا میرا بچہ بھی کتاب پڑھتا ہے۔ اور یہ تربیت حسین ابن علی کے مکتب نے ہمیں سکھائی، یہ خانوادہ حسین نے ہم کو سکھایا ہے۔ جب ماں چکیاں پیستے وقت قرآن کی تلاوت کرے گی تو ایسے بچے وجود میں آئیں گے کہ نو کے نیزہ پہ سر ہوگا لیکن تلاوت قرآن ہو رہی ہوگی۔ ہم دعا نہیں بتائیں گے، آپ عمل کریے، بچے اپنے آپ تربیت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ صبح سے شام موبائل پر بیٹھ کر پورے خاندان کی برائی کریں گی تو یہ بچہ کل خاندان سے جھگڑا کرے گا۔ اگر آپ ان کے سامنے ان کے چچا کی، ان کے ماموں کی، ان کے رشتہ داروں کی توہین کریں گی تو کل یہ بھی توہین کرنا سیکھے گا۔ بچوں کو اوپر سے کوئی علم نہیں آتا، جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ بولتے ہیں۔ اپنے خاندانوں میں میل ملاپ کی باتیں کریں، بچہ میل ملاپ سیکھے گا۔ ایک دوسرے سے ملنے جائیں، بچے کی تربیت ہوگی کہ نہیں خاندان میں ملنے جانا چاہیے۔ اس کے ہاتھ میں دیں کہ وہ فقیر کو دے، تاکہ کل جب وہ خود کمانے لگے تو اس کی عادت رہے کہ وہ دوسرے کو دیتا ہو۔ اس کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، آئے ہوئے مہمان سے نہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہونا ہے، یا مانگنے والے سائل کو رد نہ کریں تاکہ بچہ جان جائے کہ سائل کو رد نہیں کیا جاتا۔ تربیت کی جو معراج ہے انسانی تربیت کی، وہ بھی کربلا میں ملے گی۔ امر بالمعروف سیکھنا ہے، کربلا میں آئیے۔ نہی عن المنکر سیکھنا ہے، کربلا میں آئیے۔ دشمن کو دوست بنانا ہے، کربلا میں آئیے۔ دوستوں کی پرکھ کرنی ہے، کربلا میں آئیے۔ جس قسم کی تمہیں تربیت کی ضرورت ہے، جس قسم کے آئیڈیل کی ضرورت ہے، سب تمہیں کربلا میں فراہم کر دیا جائے گا۔ کیا کہنا کربلاؤں کی ماں کا۔ کربلا میں جو مائیں ہیں، 3 طرح کی خواتین ہیں کربلا میں۔ اگر موٹے پیمانے پہ دیکھا جائے، ایک براڈ مائنڈ سے دیکھا جائے، 3 طرح کی خواتین کربلا میں موجود ہیں۔ کچھ کا تعلق خاندان عصمت و طہارت سے ہے، جو وہی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، وہی تربیت پائی ہے، ان کا ایک کردار ہے، ان کی نمائندگی ہے۔ جناب زینب کبریٰ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جناب ام کلثوم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جناب سکینہ بنت الحسین اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو وہی کے گھر میں پیدا ہوئی ہیں۔ دوسری وہ خواتین ہیں جو دوسرے گھروں میں کی تھیں لیکن اس گھر میں آ گئی ہیں بہو بن کر، رشتوں سے منسلک ہو کے اس گھر میں آ گئی ہیں۔ اس میں وہ خواتین ہیں جن کا تعلق اس گھر سے نہیں تھا لیکن شادی اور بیاہ کے نتیجے میں اس خاندان میں آ گئی ہیں۔ جناب رباب اس کی نمائندگی کر رہی ہیں، جناب ام لیلہ اس کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ دیگر خواتین ہیں جو خاندان بنی ہاشم میں بہو بن کر آئی ہیں، دوسرے خاندانوں سے آئی ہیں لیکن اس خاندان کا اب حصہ بن گئی ہیں۔ اور تیسری خواتین کا حصہ وہ ہے کہ جو نہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہی اس خاندان میں آ کر منسلک ہوا ہے، بلکہ اصحاب کی ازواج ہیں، اصحاب کی اولادیں ہیں، جو آ کر ان کے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ لیکن کمال تربیت حسین ابن علی یہ ہے کہ جو زینب کے خطبے کا طریقہ ہے وہی رباب کا طریقہ ہے اور وہی مادر وہب کا طریقہ ہے۔ یعنی کربلا اس اتحاد کا نام ہے، اس ارتقاء کا نام ہے، اس کمال کا نام ہے کہ حسین نے ایسے تربیت کر دی ہے کہ جو ولولہ قربانی زینب میں ہے وہی رباب میں موجود ہے، وہی ام لیلہ میں موجود ہے اور وہی مادر وہب میں موجود ہے۔
اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ کل ہم یہ نہ کہیں کہ آپ کے خاندان کی خواتین تھیں، آپ کے خاندان کی مائیں تھیں، آپ کے خاندان کی بہنیں تھیں، آپ کے خاندان کی اولادیں تھیں. نہیں، دوسروں کے گھر کے آئے ہوئے لوگ بھی ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں. اور باہر سے آئے ہوئے ابھی 10 دن ہوئے ہیں اسلام لائے، لیکن مرتبہ یہ ہے کہ جب بیٹے کا سر اٹھا کر کاٹ کر پھینکا گیا ہے تو ایک بار دامن میں لیا، سر کا بوسہ دیا ماتھے کا، اور واپس دشمن کی طرف اچھال دیا کہ جو راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ تربیت حسین ابن علی ہے. یہ زینب کے ساتھ کچھ پل رہ جانے کا نتیجہ ہے. جب زینب کے ساتھ رہنے والے کا یہ مقام اور یہ ولولہ ہے تو خود زینب کس مقام پر ہوگی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد خواتین کے لیے سب سے بڑا اسوہ و نمونہ عمل ہے، اس شہزادی کا نام زینب کبریٰ ہے، جو شریکت الحسین ہے، حسین کی شریکہ ہے اس عظیم قربانی میں کہ اگر زینب نہ ہوتی تو حسین کی قربانی دنیا تک عام نہیں ہو سکتی تھی. اب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے. اب زینب نے اگر کسی بچے کی تربیت کی ہے تو وہ کس کمال پر ہوگا؟ سن نہیں ہے بچوں میں، کوئی سن نہیں ہے، لیکن ولولہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر رہے ہیں کہ ماموں پہ پہلے کون قربان ہوگا. اس عمر کے بچے کھیلنے کودنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بچے زینب کے بچے ہیں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب امام حسین مکے سے روانہ ہوئے تو منزل تنیم، جو پہلی منزل ہے منزل تنیم، وہاں پہنچے تھے کہ مکے کی جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی. خیال ہوا کہ مکے سے کوئی آ رہا ہے. ابو الفضل عباس نے، جو ذمہ دار ہیں کاروان کی حفاظت کے، انہوں نے آگے بڑھ کر خبر لینا چاہی. واپس لوٹ کر آئے، بھیا آقا بھائی عبداللہ آ رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار، شوہر جناب زینب کبریٰ، حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. حسین کو روکنا چاہا. حسین نے کہا میرے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں خون میں غلطہ دیکھنا چاہتا ہوں. بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا میرے نانا پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں اسیر دیکھوں. اب جناب عبداللہ نے کچھ نہ کہا، پھر کہا اگر اجازت ہو تو میں جناب زینب سے، شہزادی سے کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا تمہاری زوجہ ہیں، تمہیں حق حاصل ہے. خیمہ نصب کر دیا گیا. جناب زینب کے سامنے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں. لوگ بیان کرتے ہیں، علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جناب زینب نے ایک بار کہا کہ آپ تو مجھے اجازت دے چکے تھے، آخر دوبارہ کیوں آئے ہیں؟ کہا نہیں بی بی، میں تمہیں روکنے نہیں آیا ہوں، تم حسین کے ساتھ جاؤ. لیکن میں یہ سوال کرنے آیا تھا کہ اگر کل کوئی مصیبت آ جائے، کل کوئی پریشانی آ جائے تو تم حسین پر کیا قربان کرو گی؟ زینب خاموش ہو گئیں. ایک بار زینب کی خاموشی کو دیکھ کر ایک بار آگے بڑھے اور اون محمد کو بلایا، آواز دی اے اون اور محمد آگے آؤ. اون محمد آگے آئے اور اس کے بعد فرمایا اے شہزادی، یہ دونوں میری طرف سے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے اور دوسرے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں، زینب کی اولاد کا ماتم، زینب کی اولاد کا ماتم، وہ زینب جس نے صرف حسین پر گریہ کیا، وہ زینب جس نے حسین کے بچوں کی یتیم نوازی کی، آج اس کے بچوں کا تذکرہ ہوگا. اون و محمد حسین کے بھانجے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، علی کے نواسے ہیں اور جعفر طیار کے پوتے ہیں. زینب کے ساتھ آئے ہیں.
شب عاشور کا ایک منظر علماء نے نقل کیا کہ دونوں بھائی آپس میں محو گفتگو تھے اور دونوں یہ بات کر رہے تھے کہ کل جنگ کا بازار گرم ہوگا، ہم کس طرح جنگ کریں گے۔ کسی نے دوسرے سے کہا اے بھیا علم تو ہم لیں گے، کیونکہ ہمارے نانا بھی علمدار تھے اور ہمارے دادا بھی علمدار تھے۔ ہاں آپ کے نانا علی مرتضیٰ ہیں جو رسول کی ہر جنگ کے علمدار ہیں، اور آپ کے دادا جناب جعفر طیار ہیں جنہوں نے علم کی حفاظت اس طرح سے کی کہ دونوں بازو کا علم کر دیے گئے، جس کے عوض میں اللہ جنت میں وہ 2 بالوں پر عطا کرے گا کہ اسی لیے آپ کو طیار کہا جاتا ہے۔ آپ فرشتوں کے ساتھ پرواز کریں گے، دونوں کے نواسے اور دونوں کے پوتے ہیں، لہٰذا عرض کریا کہ ہمیں علم ملنا چاہیے۔ جناب زینب نے یہ جملے سنے، ایک بار آگے بڑھ کر کہا خبردار میرے بچوں، یہ جملہ میرے بھائی عباس کے سامنے نہ دہرانا، میرا بھائی بہت غیرت مند ہے، تم نے یہ بات کہہ دی تو علم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہاں لیکن اب میں اپنا شیر تم پر حلال نہ کروں گی اگر تم سے پہلے کوئی اور شہزادہ شہید ہو گیا۔ ہاں جب بازار کارزار گرم ہوا اور حسین کے ساتھی قربان ہونے لگے تو ایک بار شہزادی دونوں بچوں کو لے کر ایک بار حسین کے سامنے حاضر ہوئی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے خود اون و محمد کو سجایا، خود اون و محمد کو تیار کیا اور میدان کے لیے تیار کر کے لے کر آئی۔ اللہ اللہ تربیت جناب زینب، ماں ہے، ماں بھی اس حد کمال پر، جب کوئی شخصیت کمال پر پہنچتی ہے تو ہر چیز میں کمال پر ہوتی ہے۔ جناب زینب بعنوان ماں بھی کمال پر ہیں، بعنوان بہن بھی کمال پر ہیں، بعنوان بیٹی بھی کمال پر ہیں۔ یہ تربیت ہے کہ حسین کے لیے اپنی قربانی کو خود سجا کر لا رہی ہے۔ یہی تو جذبہ ہے جو ہماری خواتین کے پاس آیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں سے وہ کہتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پہلے مجلس برپا کرنا، پھر اپنی جان اور مال کی فکر کرنا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک عالم دین نے اس واقعے کو نقل کیا، قم المقدسہ میں محو گفتگو تھے، واقعہ نقل کیا کہ وہ پاکستان ظاہراً کسی سفر پر مجالس کے لیے گئے تھے اور وہاں اس شخص نے ان سے یہ بات کہی کہ ہمارے علاقے میں یہ حملہ ہو گیا اور یہ دھمکی دی گئی کہ امام بارگاہ کو آگ لگا دی جائے گی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر صرف ایک جملہ کہا کہ دیکھو امام بارگاہ کی حفاظت کرنا، اور اگر امام بارگاہ کو آگ لگ گئی تو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے اس عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے دوبارہ پوچھا کہ آپ کی والدہ نے یہ جملہ کہا تھا؟ کہا آغا میری والدہ نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ اگر امام بارگاہ کو آگ لگ جائے تو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ زینب کی تربیت ہے جو خود شہزادوں کو تیار کر رہی ہے، موت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں جناب زینب دونوں بچوں کو تیار کر کر حسین ابن علی کے سامنے لے کر آئیں۔ اے بھیا یہ دونوں بچے آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حسین نے ایک بار سر کو جھکایا، خاموشی اختیار کی۔ حسین نے سر کو جھکا کر خاموشی اختیار کی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دوبارہ جملے کو تکرار کیا۔ حسین نے ایک فقہی مسئلے کو بیان کیا، کہا زینب تم ہم ماں ضرور ہو لیکن بچوں پر باپ کی ولایت ہوتی ہے۔ ان کے باپ جناب عبداللہ ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ایک بار زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہاں بھیا آپ نے سچ کہا، لیکن جناب عبداللہ نے ہی مجھ سے حوالے کر کے کہا تھا کہ اگر وقت پڑ جائے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ جناب اون و محمد کو تیار کیا گیا ہے۔ حسین نے ایک بار گھوڑے پر سوار کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک شہزادے کو حسین نے سوار کیا، دوسرے شہزادے کو ابو الفضل العباس نے سوار کیا، اور اس طرح سے دونوں شہزادے میدان کی طرف آئے، گھوڑے کو مہمیز کیا، نیمچوں پر ہاتھ ڈالا اور آ کر بڑھ کر حملہ کرنا چاہا، اور غضب کا غرض پڑھ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ جان لیں، ہم جعفر کے پوتے ہیں اور ہم علی کے نواسے ہیں۔ جنگ کرنا شروع کی، کبھی میمنے کی طرف بڑھتے ہیں، لشکر کو الٹ دیتے ہیں، کبھی میسرے کی طرف جاتے ہیں، لشکر کو الٹ دیتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں در آتے ہیں، لشکر میں ایک کوہرام مچا ہے، وا جعفرہ وا علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔
اللہ اللہ، کوئی مقابل میں نہیں آ پا رہا، کوئی بہادر حسین کے بھانجوں کی جنگ کو نہیں دیکھ پا رہا، کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا، اور دونوں حملہ ور ہوتے ہیں اور دونوں لشکر کو الٹ رہے ہیں۔ اب فوجوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان بچوں کو اکیلے نہیں روکا جا سکتا، لہٰذا جنگ کے برخلاف اصول پر عمل کیا جائے گا اور اب چاروں طرف سے حملہ کیا جائے گا تاکہ حسین کے ان دونوں جانبازوں کو گرایا جا سکے۔ دونوں پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا۔ جب دونوں زینب کے دونوں بچے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ حملہ کرتے ہیں، لیکن اب فوجوں نے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک شہزادہ ایک طرف گر گیا، دوسرا شہزادہ دوسری طرف گر گیا۔ یک میدان میں آواز گونجی، محمد نے آواز دی، بھیا خدا حافظ۔ ہاں، یہ آواز بھائی نے سنی لیکن ابھی جنگ میں مشغول تھا۔ بعض مقتل کے فقرے یہ ہیں کہ بھائی جنگ کرتے کرتے میدان میں اس مقام پر پہنچا جہاں دوسرا بھائی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، صرف ایک جملہ کہا، بھیا ذرا آرام کرو، ابھی ہم بھی تم سے ملحق ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ جرأت کہاں سے ان بچوں میں آئی ہے؟ اللہ اللہ، یہ کون سی تربیت ہے جناب زینب کی؟ بھائی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے لیکن دوسرا فریضہ جہاد کو انجام دے رہا ہے۔ کس طرح شجاعت کو بٹورا، کسی طرح طاقت کو بٹورا اور پھر سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جنگ کرتے جا رہے ہیں، کرتے کرتے آخر تھک گئے۔ ہر طرف سے حملہ ہوا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، کوئی تلوار لگاتا ہے، یہاں تک کہ اب گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ اب زمین کی طرف روانہ ہوئے، ایک بار ماموں کو سلام کیا، یا عم ادرکنی، اے ماموں جان مدد کیوں آئیے۔ یہ آواز حسین نے سنی، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن مقتل تک پہنچتے پہنچتے حسین نے کافی جنگ کی ہے۔ ہاں، کسی طرح دریا حسین ان دونوں شہزادوں کی پاس پہنچے۔ زینب کی کمائی زمین کربلا پر بکھری پڑی تھی، ایک شہزادہ ایک ترائی کی طرف، دوسرا شہزادہ دوسرے نشیب کی طرف پڑا ہوا تھا۔ حسین پہنچے۔ بعض روایات کے فقرے ہیں کہ ایک شہزادہ دم چھوڑ چکا تھا جب حسین پہنچے اور دوسرے میں کچھ رمق باقی تھی۔ ایک بار ماموں کے سائے کو محسوس کیا، اپنی آنکھوں کو کھول کر کہا، ماموں سلام آخر کو قبول فرمائیے۔ ماموں دیکھیے، جب معذر گرامی کی خدمت میں میرا سلام کہیے گا اور عرض کر دیجئے گا کہ ہم نے دریا پر قبضہ کیا تھا لیکن آپ کی قسم ہم نے ایک جرعہ آب اپنے دہن میں نہیں لیا، ہم نے پنیا کی طرف دیکھا نہیں، ہم نے تو قبضہ اس لیے کیا تھا کہ بتا سکے کہ ہم علی و جعفر کے نمائندے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں ان مجلسوں کو سن رہے ہیں لیکن گریے میں کوئی کمی نہ آنے پائے، کیونکہ اون و محمد پہ گریہ کرنا ہے۔ جن بچوں پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا احترام حسین میں، ایسا نہ ہو کہ زینب یہ دیکھے کہ اس کے شہزادے پر کم گریہ کیا گیا۔ ہاں عزیزوں، یہ ایام رونے کے ایام ہیں، یہ ایام غم کرنے کے ایام ہیں، اولاد فاطمہ اور آل فاطمہ پر رونے کے دن ہیں اور اپنے آپ کو اس عنوان سے پیش کرنے کے دن ہیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ نہ دے سکے تب بھی آج آپ کی یاد میں آنسو بہا کر نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہاں حسین آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کی لاش کو اٹھایا۔ بعض روایت کہتی ہے کہ کچھ اور لوگ ساتھ میں تھے، لیکن میرا کہنا یہ کہ اب حسین کے ساتھ کون رہ گیا ہوگا جو ان لاشوں کو اٹھا سکے۔ ہاں ابوالفضل العباس کے لیے ملتا ہے کہ ساتھ میں تھے۔ شہزادوں کی لاش اٹھائی گئی اور خیمے میں واپس لائی گئی۔ اب زینب کی تلاش ہو رہی ہے، بچوں کی لاش موجود ہے، ماں نہیں دکھتی۔ اجرکم اللہ، ماں نہیں دکھتی۔ ایک بار شہزادی کی تلاش کی گئی، دیکھا زینب کبریٰ سر کو سجدے میں رکھے ہیں، اے میرے خدا میری آبرو کی حفاظت کرنا، میری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا کرنا۔ کسی نے آ کر دانا ہلایا، اے شہزادی دعا قبول ہو گئی۔
زینب نے شکر ادا کیا. عزیزوں میں نے مجلس تمام کر دی لیکن ان شہزادوں کے سلسلے میں دو روایات عجیب ہیں, ان کو بھی عرض کرنے کا دل چاہتا ہے. عزیزوں, کربلا تمام ہو گئی, شہزادوں کے سر کاٹ لیے گئے, حسین قتل کر دیے گئے, یہ کاروان اسیر کر لیا گیا. یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب جناب زینب کو آ کر امام زین العابدین نے خبر دی کہ ہاں شہزادی, اے میری پھوپھی اماں, ہم کو آزاد کیا جا رہا ہے, آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا واپس جانا چاہتی ہیں؟ شہزادی نے عرض کیا پہلے تو ہمارے تبرکات جو لوٹے گئے ہیں واپس کیے جائیں اور ہمارے لیے ایک جگہ معین کی جائے جہاں میں اپنے ماجائے پر گریا کروں گی. ہاں, صف ماتم بجھا دی گئی. یہ پہلی صف ماتم ہے جو زینب نے بعد شہادت حسین ابن علی برپا کی ہے, اور تبرکات کے ساتھ ساتھ کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے. کوئی سر آتا ہے, کوئی بی بی اٹھا لیتی ہے, ایک سر آتا ہے, ایک بی بی اٹھا لیتی ہے. بیان کیا گیا دو چھوٹے چھوٹے سر آئے, کسی بی بی نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ایک بار شام کی ایک خاتون نے آواز بلند کی, کیا ان بچوں کی ماں مر چکی ہے؟ ایک بار زینب نے کہا نہیں بی بی, ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے, لیکن زینب کیسے ان کو گود میں لے؟ حسین کی ماں موجود نہیں ہے. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں, حسین پر زینب نے گریہ کیا, شہزادوں پر گریہ نہیں کیا. یہاں تک کہ زینب مدینے واپس آ گئیں, اور مدینے میں بھی دستور یہی ہے کہ حسین کے گھر میں زینب کا قیام ہے. صبح بھی مجلس ہے, شام میں بھی مجلس ہے. صبح بھی حسین کے مصائب بیان ہو رہے ہیں, شام میں بھی حسین کے مصائب بیان ہو رہے ہیں. جب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن جناب عبداللہ امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آواز دی, اے شہزادے, آپ پر ہمارا سلام ہو. آپ وقت کے امام ہیں, آپ کی پھوپھی آپ کے گھر میں موجود ہیں اور آپ کے بابا پر ماتم کر رہی ہیں, لیکن میرا گھر سونا ہو گیا ہے, میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی پھوپھی کو کچھ دن کے لیے گھر لے جاؤں, کہیں دور نہیں جانا ہے, وہ پھر سے آ سکتی ہیں. شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب عبداللہ سے کہا, وہ آپ کی زوجہ ہیں, بالکل آپ کے گھر جانا چاہیے. اور جناب زینب حکم امام سے اور مرضی شوہر سے چل کر ایک بار اپنے گھر میں واپس آئیں. روایت کہتی ہے, یہ بہت دردناک چیز ہے جس کو شاید بیان کرنے سے میں بیان نہ کر سکوں, لیکن اگر شب کی تاریکی میں اس کو سوچئے گا تو ایک بار ضرور گریہ کر کے جناب زینب کو یاد کیجئے گا. ایک بار گھر میں داخل ہوئیں, گھر کسون عالم کو دیکھا, اور اس کے بعد ابھی نظر گھما کر دیکھ رہی تھی, دو ننھے بستر نظر آئے. عجب نہیں کہ ایک بار شہزادوں کی تصویر ابری ہو اور ایک بار ممتا کا بان ٹوٹا ہو. اے اونو محمد, زینب شرمندہ ہے, تم پر نہ کربلا میں گریہ کیا, نہ کوفے میں گریہ کیا, نہ شام میں گریہ کیا, لیکن شہزادوں اب زینب تم پر گریہ کرے گی. گریہ کرنا شروع کیا. عبداللہ گھبرا کر گھر میں داخل ہوئے, یہ کون بی بی ہے جو میرے بچوں کا نام لے کر گریہ کر رہی ہے؟ پہچان نہ سکے. ایک بار شہزادی نے نقاب کو الٹا, اے عبداللہ اپنی زینب کو پہچانو. ارے زمانے کی سختیوں نے چہرے کا رنگ بدل دیا, بالوں کو سفید کر دیا. اے عبداللہ ایسا لوٹا گیا کہ پھر ہم بس نہ سکے. اے عبداللہ آؤ بیٹھے, آج ہم دونوں محمد پہ گریہ کریں گے.